سورۃ الانفال یہ سورت مدنی ہے۔ اس میں 175 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ شروع میں اجمالی طور پر مال غنیمت کا ذکر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔ غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ اللہ کی رحمت اور نعمت کس قدر نازل ہوئی، وہ یاد کرائی جا رہی ہے، اور حکم آتا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں اگر اسی طرح ایمان اور صبر و ثبات قائم رکھا گیا تو مزید رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور بدر میں جو آپ نے مٹھی خاک کی پھینکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اور فتح بڑے لشکر کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے فضل سے ہوتی۔ اب مسلمانوں کو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے حکم ہے کہ اس اطاعت کو نہ چھوڑو۔ اس سے اعراض کرنے میں ناکامی اور نامرادی ہے۔ جہاد کے لیے ترغیب ہے اور امانت کی چوری کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ مال اور اولاد کی محبت ایک فتنہ ہے۔ اب کافروں کی ہٹ درمی کا ذکر ہے کہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہی دین حق ہے جو ہم پر آسمان سے پتھر برساؤ یا دکھ کی مار دلواؤ، لیکن جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکے میں رہے کافروں پر عذاب نہیں ہوا۔ مسجد حرام میں کافروں کی عبادت سیٹیاں بجانی یا تالیاں بجانی تھی، اور وہ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی چال بازیوں اور شرارتوں سے باز آ جائیں تو ان کی مغفرت ہو سکتی ہے، ورنہ کفر پر اصرار کی وجہ سے وہ نامراد رہیں گے۔ اب جہاد کا حکم ہے کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ ان کا فساد باقی نہ رہے اور اللہ کا حکم جاری و ساری ہو جائے۔ مال غنیمت کی تقسیم بھی بتائی ہے کہ 4 حصے مجاہدین میں خرچ کیے جائیں اور 5واں حصہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ اور جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جہاد کے فوائد اور قوانین بھی بتائے جا رہے ہیں کہ ثابت قدمی اور اللہ کی یاد سے جہاد میں کامیابی ہوتی ہے، اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی پیروی ہی کام آتی ہے۔ شیطان دھوکے دیتا ہے، اور جب وہ کافر لڑنے کو کھڑے ہوتے ہیں تو بظاہر ان کی مدد کرتا ہے، لیکن پھر ان سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ منافقین کی ریشہ دوانیاں بتائی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان ان سے خبردار رہیں۔ کافروں کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی اس کفر اور سرکشی سے باز نہ آئے تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو فرعون اور اس کے لشکر کا ہوا۔ اللہ کے نزدیک بدترین جانور کافر ہیں۔ وہ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، تو جہاد میں ان کو ایسی سزا دو کہ دوسروں کو بھی عبرت ہو، اور اگر کسی قوم سے دغا بازی کا خطرہ ہو تو صاف صاف ان سے کیے ہوئے معاہدے کو واپس کر دینا چاہیے، اور جب معاہدہ ختم ہو جائے تو مسلمان ہر کارروائی کے لیے آزاد ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاد کے لیے ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس رہیں، پھر بھی ان مادی ذرائع پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ اور اس کی قدرت اور مدد پر اعتماد کریں۔ جہاد پر آمادہ کرنے اور رہنے کا حکم پھر آتا ہے، جس کے لیے صبر و ثبات کی تلقین ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد ہو اور صبر و ثبات، اور اللہ پر توکل ہو تو کم از کم دگنی تعداد پر آسانی سے غالب آ سکتے ہیں۔ مال غنیمت حلال ہے، اور قیدیوں کے متعلق احکام ہے کہ ان سے مال لے کر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں۔ پھر ایمان، جہاد اور ہجرت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر وطن میں اسلامی زندگی گزارنی دوبھر ہو جائے تو پھر ہجرت ضروری ہے، اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ہجرت نہ ہو تو ایسے شخص کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر یہ بھی حکم ہے کہ دشمن ملک اور دشمن قوم میں پھنسے ہوئے مظلوم مسلمان اگر اسلامی حکومت سے مدد طلب کریں تو ان کو ظلم و تشدد سے بچانے کے لیے ان کی مدد ضروری ہے۔ ہجرت اور جہاد کرنے والے مغفرت اور عزت کی روشنی حاصل کریں گے، اور ان کے حقوق اور بھی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔